خان صاحب کہتے تنہائی میں نہیں، لیکن لاسٹ ٹائم جب یہ کیوں اٹیک پہ جس دن یہ کیوں اٹیک کی کیس کی ہیئرنگ تھی اسی دن انہوں نے پیغام دیا تھا. پیغمبر یہ آپ کو پارٹی سے فارغ کرنے سے پہلے پیغمبر کا نام بتاؤں گا نا، یہ سارے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. اچھا سر فواد چودھری کے بارے میں کیا پارٹی نے کوئی فیصلہ لے لیا سنجیدہ کہ وہ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابھی تو ہم خود پارٹی میں نہیں ہیں تو میں کیا رائے دوں گا، سمجھ گئے نا وہ سوال. ہاں جی سر لیکن کالا کا آپ کو جواب دیا ہے پارٹی نے؟ جواب اتنا لمبا نہیں ہے جتنے آپ ہیں، لیکن کوئی دے نہیں رہا ہے. سر لیکن پارٹی مطلب انتشار کا شکار آپس میں ایک دوسرے سے کلیشز ہیں، کس طرح چل رہی ہے پارٹی میں انتشار جو ہے نا فتنہ گروپ کا ہے وہ باز نہیں آ رہے ہیں. دیکھو یہ وقت ہے، ابھی خان صاحب نے کہا ہے نا کہ عید کے بعد ہم نے کمپین تحریک چلائی، تو آپ لوگ دیکھیں نا ابھی ایک پیج پہ ہونا ہے، متحد ہونا ہے. یہ اتنی تلخیوں کے ہوتی ہوئی اور یہ جو حرکات و سکنات ہو رہی ہے، کیا اتحاد ہمارے بیچ آئے گا؟ اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور سب سے کلیدی ذمہ داری ہے جو خان صاحب پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو روکیں. خان صاحب شٹ اپ کال دیں، یہ بکرنگ اس کی کانوں میں جو ہوتی ہے ان سب کو کہیں کہ بند کرو یہ بکواس آ کے، اور کوئی نیکی کا کام نہیں کرتے ہو، اپنی ہی لوگوں کو گرانے میں لگے ہو. تو لہذا خان صاحب جب شٹ اپ کال دے گا ونس فار آل، یہ جب تک جو ہے شینوائی اس حوالے سے خان صاحب دیتے رہیں گے یہ تسلسل رہے گا. خان صاحب کو میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ سلسلہ نہ تھمنے والا ہے. بار بار جو ہے یہ فتنہ اور فسادی جو ہے ان کا یہی کام ہے، کام ٹکے کا نہیں کرتے ہیں، تکلیف ٹکے کا ہی نہیں اٹھائیے، عہدوں کے پیچھے اور لوگوں کے گرانے کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں. باقی بس یہی ایک کام ہے. اور یہ اچھا شیر افضل مروت صاحب، کل آپ نے برسر گوھر صاحب سے یہاں پوچھا کہ آپ کی پارٹی کے اندر ایک آمرانہ ایک نظام چل رہا ہے، جمہوری طرز عمل کے ساتھ کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کو پارٹی سے نکالا جاتا ہے، تو ہم نے شدت کے ساتھ کہا کہ ایک شخص مشکل وقت میں ساتھ رہے ہیں، کھڑے رہے ہیں، لیکن اس کو نکالا جا رہا ہے، سر نکالا گیا. لیکن اس کی جانب سے سافٹ کارنر آپ کے لیے تھا کہ ممکن ہے آنے والے دنوں میں آپ کو پارٹی میں دوبارہ جو ہے لیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کھل کے تو نہیں کہا، لیکن وہ محسوس کر رہے تھے. صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میرے بہت ہی مخلص دوست ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں. لیکن جتنے یہ سینئر لاٹ ہیں جو پی ٹی آئی کی شناخت ہے ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ ان چیزوں کا نوٹس لیں. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جی آپ میڈیا کو ایوائڈ کریں، کھل کے بتا دینا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خان کو جا کے کہیں کہ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے نا میڈیا کو ایوائڈ کریں، خان کا فیصلہ ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. بھائی آپ خود یہ کہیں کہ کیا پارٹی میں ایسا ہونا چاہیے. جس طریقے سے معاملات جو ہیں نبھائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے جو ہے لوگ عہدوں پہ قبضے کر رہے ہیں، اور جب تک کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گا. خان سے وفاداری کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی معاملات صحیح ڈگر پہ نہیں چل رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے خان کے لائن لسٹ کی کہ جا کے خان کو بتائیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی ہے. اگر اس ڈر سے کہ کوئی میڈیا پروپیگنڈا یا پروپیگنڈا جو مشینیں ہیں میرے پیچھے چل جائے گی، گالم گلوچ شروع ہو جائے گی، یا یہ گروپ جو ہیں یہ ان کی ناراضگی مول لینی پڑے گی. کیونکہ آپ کو ایک بات میں بتا دوں، خان سے جس دن بھی ملاقات ہوتی ہے تو کان بٹھانے کے لیے کہ خبریں پہنچانے کے لیے ایک دو گماشتے بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا. تو ان کی اور وہ خان کے سامنے کسی کو علیحدگی میں بات کرنے ہی نہیں دیتے ہیں کہ کوئی کیا کہا. جو ہی خان کوئی علیحدہ ہوتا ہے تو پیچھے سے ایک دو اور کڑے ہو جاتے ہیں. یہ 1.5 سال سے میں نے یہ ساری اسی طرح جو ہے کرتوت دیکھے ہیں. اچھا ایک سوال، آپ نے عمران ریاض پر جو الزامات لگائے تھے وہ تو ان کو ڈینائی کر رہے ہیں تمام تر الزامات، اور مجھ پہ کوئی الزام لگائے جوابی میں تو نہیں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی آیا جائیں. اب تو اچھا. ہم الحمدللہ کشتیاں جلا چکے ہیں، جب تک کوئی مجھ پہ جوابی الزام نہیں لگائے گا میں خاموش ہوں. اچھا شیر افضل مروت صاحب، پارٹی کے اندر یہ کیوں طرز عمل اپنایا گیا ہے کہ کے پی کے جو رہنما ہے وہ علی بن گنڈاپور ہو یا شیر افضل مروت ہو، ان کی کارکردگی اور ان کے ایکٹیویٹیز پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، ان کی وفاداری پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن پنجاب کے جو رہنما ہے جو خود ساختہ جلا وطنی اور چھپے ہوئے ان کے اوپر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اطلاع میرے پاس ہیں کہ ریڈار پہ شیخ وقاص صاحب کے پیچھے لوگ لگ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا منصب خطرے میں آ چکا ہے.
اچھا اگلا نمبر ہو سکتا ہے کچھ الزامات اور کس چیز کے لیے خطرہ ہے؟ پاکستان کی سیاست میں الزامات لگتے رہے صحافیوں کی جانب سے کہ سیاستدان چور ہیں، یہ مفادات کے ساتھ چلتے ہیں صحافیوں کے، تو عمران ریاض کے ایسے کیا مائنڈس کا ٹھیکہ تھا جس پہ سوال آپ نے بھی اٹھایا اور علی امین بھی اس پہ سوال اٹھایا؟ کہ عمران ریاض صاحب جو ہیں اس نے کسی کے اشارے پہ میرے خلاف ویلاگ کی، اور ویلاگ میں کوئی شہادت نہیں ہے، ایک آدمی کو کوٹ کر رہے اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یہ صحافت نہیں ہے۔ اور پھر اس نے جو ہے دوسرا ویلاگ کیا، پھر ان کے اور ساتھیوں نے بھی اسی طرح سے ملتے جلتے ویلاگ کیے، تو لہٰذا جس شخص کو کوٹ کر کے انہوں نے کہا اس شخص نے مجھے بھی گواہی کی ہے، تو میں نے جواب دے دیا، اور جو میں نے کہا ہے چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ مجھے اسی طرح اسی حضرت نے بتایا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ جو میرے نکالے جانے کی پیچھے یہ کوئی چیز اچانک نہیں ہوئی ہے، اس کے لیے گراؤنڈ تیار کی گئی ہے، اس کے لیے یوٹیوبر کو استعمال کیا گیا، اور اس طرح یہی حضرت عمران ریاض صاحب سے کوئی پوچھے نا، آج سے 1 سال پہلے وہ مجھے اپوزیشن لیڈر بنا رہا تھا، اور یہی حضرات جو ہیں میرے تعریف بھی کرتے تھے، تو اچانک ایسے کون سی جو ہے گناہ کبیرہ و صغیرہ کا مل کے میں نے ارتکاب کیا کہ اتنا ہی راندہ درگاہ ہو گیا کہ اب علاقے شروع کر دی۔ میں عمران ریاض صاحب کے حوالے سے حتمی بات تب کروں گا جب وہ ایک دفعہ پھر مجھ میں الزامات لگا دیں، تو انشاءاللہ میں اب صحافی بننے کا میں اعلان کر رہا ہوں، ویلاگ کروں گا جس انداز میں چبا کے وہ بولتے ہیں نا، انشاءاللہ اب زبان ہماری بھی ذرا تھوڑی سی جو ہے رفتار پکڑ گئی۔ مرحبا دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، اپرادھ کرتے ہیں، تو ٹھیکے کے لیے علی امین کے ساتھ بھی رابطے کیے جاتے رہے ان کی طرف سے، کس طرح؟ ٹیکوں کی تفاصیل تب بتاؤں گا جب میرے ٹیکوں کی تفصیل بتا دے گا کوئی۔ شیر افضل مروت صاحب بتائیے